قطر پہ اسرائیلی حملہ وقتی خبر نہیں، یہ صدیوں پر پھیلے ہوئے اس کھیل کا نیا باب ہے جسے کبھی صلیبی جنگوں میں دیکھا گیا، کبھی نو آبادیاتی دور میں اور کبھی مشرق وسطیٰ کے تیل اور گیس پر قبضے کی دوڑ میں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی اسلامی دنیا کسی ایک نقطے پر متحد ہونے لگتی ہے تو بڑی طاقتیں یا اندرونی اختلافات پیدا کرتی ہیں یا قیادت کو خرید لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کے قیام سے آج تک کوئی ایسا اتحاد نہیں بن سکا جو مستقل کھڑا رہے، لیکن قطر پر حملے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوئی اور وہ گویا تاریخ کے دھارے کو موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماڑے نو پیندیاں ہون تے کوئی نہیں پوچھدا، تے جے تگڑے نو کوری کڈ لو تے پورا خاندان بندوقاں کڈ لیندا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کو یاد کریں، جب عرب ممالک نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا اور دنیا کی معیشت کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت بھی مغرب کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر عرب دنیا کبھی توانائی پر یکجا ہو گئی تو مغربی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ اب قطر کے معاملے میں صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک ایسا ملک جو دنیا کو توانائی فراہم کرنے میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس پر حملہ دراصل اس ہتھیار کو چھیننے کی کوشش ہے جو ماضی میں بھی عرب دنیا کے ہاتھ آیا تھا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس بار عرب دنیا کے پاس وسائل زیادہ ہیں، تعلقات زیادہ پیچیدہ ہیں اور عالمی طاقتوں کی کمزوریاں زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ اور سوویت یونین نے کس طرح مسلم ممالک کو اپنے کیمپ میں بانٹ دیا تھا۔ افغانستان کی جنگ سے لے کے ایران عراق جنگ میں ہر جگہ پر یہی ہوا کہ مسلمان ممالک لڑتے رہے اور بڑی طاقتیں منافع کماتی رہیں۔ آج صورتحال پھر ویسی ہی لگتی ہے، لیکن ایک نئے زاویے سے۔ اگر اسلامی دنیا ایک بلاک میں آتی ہے تو چین اور روس فوراً ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور یوں امریکہ کے لیے یہ نیا اتحاد سرد جنگ سے بھی بڑا دھچکا ہوگا۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ 15 ستمبر کو جب سعودی عرب، ترکی، ایران، پاکستان اور قطر ایک ہی اجلاس میں بیٹھیں گے تو یہ منظر 1969 کے اسلامی سربراہی اجلاس کی یاد دلائے گا جو القدس میں آگ لگنے کے بعد مراکش میں بلایا گیا تھا۔ اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ مسلم دنیا ایک نئی قوت کے طور پہ ابھرے گی، لیکن وہ اتحاد دیر پا نہیں رہا۔ آج پھر وہی لمحہ ہے، لیکن حالات مختلف ہیں۔ ایک لمحے کو سوچئے کہ جب غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، جب وہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا، جب بچے بھوک سے مر رہے تھے، جب عمارتوں کو ملیا میٹ کیا جا رہا تھا، جب وہاں پہ کھنڈرات کے ڈھیر لگائے جا رہے تھے، دنیا نہیں چیخی تھی۔ یعنی آغاز پہ جو مثال میں نے آپ کو دی کہ وہ ماڑے تھے، کمزور تھے، وہ کمزور جب ان کو مار پڑتی رہی، انہیں مارا جاتا رہا، ان کی نسلوں کو ختم کرنے کا تمام تر طریقہ اپنایا جاتا رہا، تو صرف زبانی جمع خرچ ہوا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ لیکن اب تگڑا ہے قطر۔ کیا صرف حماس پہ ہوئے حملے کی وجہ سے قطر کھڑا ہوا ہے؟ حماس کے لوگ تو وہاں پر بھی شہید ہوئے غزہ کی پٹی میں۔ حماس کے لوگوں کو دنیا بھر میں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تب کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ قطر اپنی ساورینٹی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تگڑا ہے۔ تگڑے کو مار پڑی ہے، سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اپنی بندوقوں کو چمکانا شروع ہو گئے۔ اس وقت یہ جذباتی بنیاد پہ نہیں بلکہ معاشی بنیاد پہ اتحاد بننے جا رہا ہے، اور یہی بنیاد اسے زیادہ پائیدار بنا سکتی ہے۔ ہاں، مسلم امہ کا اس میں فائدہ ہو تو ایک اچھا پہلو ہے۔ امریکہ کی بے چینی بھی سمجھ آتی ہے۔ سرد جنگ کے بعد وہ واحد سپر پاور رہا ہے، لیکن اب اس کے سامنے چین کھڑا ہے، روس کھڑا ہے، اور اگر اسلامی دنیا بھی کسی شکل میں ایک بلاک بن گئی تو یہ واشنگٹن کے لیے وہ لمحہ ہوگا جو رومی سلطنت کے زوال کے دنوں کی طرح تاریخ بدل دے گا۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ فوری طور پہ قطری وزیر اعظم سے ملنے کو راضی ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل بھاگ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ بیانات نرم کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک دن رات پلان بنا رہے ہیں کہ اس اتحاد کو بننے سے کیسے روکا جائے، لیکن اس بار کھیل آسان دکھائی نہیں دیتا۔ فی الحال تو سوشل میڈیا اور نئی نسل، خاص طور پہ جین زی، اب یہ بیانیاں تبدیل کر رہی ہے۔ فلسطین کا دکھ ہو یا قطر پہ حملہ، یہ نسل اسے صرف علاقائی معاملہ نہیں بلکہ عالمی ناانصافی سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مغربی دارالحکومتوں میں بھی احتجاج کی لہریں ابھری۔ واشنگٹن اور لندن کے سامنے بھی ایک ڈراؤنا خواب ہے کہ اگر مسلم دنیا متحد ہوئی تو مغرب کے اپنے عوام بھی سوال اٹھانے لگیں گے۔ یوں قطر پہ اسرائیلی حملہ محض ایک فوجی کارروائی نہیں رہا، یہ ایک ایسا دھچکا ہے جس نے پرانی تاریخ کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ امکان بھی کھول دیا ہے کہ دنیا ایک نئے بلاک کی طرف بڑھ رہی ہے، ایک ایسا بلاک جو معیشت، توانائی اور عوامی جذبات تینوں بنیادوں پہ کھڑا ہے، اور جو اگر وجود میں آ گیا تو امریکہ اور اسرائیل کے یہ لمحہ وہی ہوگا جو روم کے لیے اس کے حملے جو ہینس پہ کیے گئے تھے، یا برطانیہ کے لیے ہندوستان کی آزادی تھی، یعنی طاقت کے زوال کی کہانی کا آغاز۔ 15 ستمبر کی صبح جب دنیا جاگے گی تو عالمی سیاست کا نقشہ ایک نئے موڑ کے اوپر کھڑا ہوگا۔ نتائج کیا نکالتا ہے بعد کی بات ہے۔ اسلامی دنیا جو برسوں سے ٹکڑیوں میں بٹی رہی، جس کے سامنے فلسطین کا زخم بھی کوئی مستقل اتحاد پیدا نہیں کر سکا، وہی اسلامی دنیا اب قطر کے نام پہ ایک صف میں کھڑی ہونے جا رہی ہے۔
یہ محض ایک اجلاس نہیں ہے، یہ پیغام ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کو اب صرف ایک ملک کے خلاف حملہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ یہ پورے خطے پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اور یہ پہلو سب سے زیادہ تہلکہ خیز ہے کہ غزہ میں تباہی مچانے کے باوجود عالمی سیاست نے کبھی عرب دنیا کو اس حد تک اکٹھا نہیں کیا، لیکن قطر پر حملہ ایسی لکیر کھینچ گیا ہے جسے پار کرنا اب اسرائیل اور اس کے پشت پناہوں کے لیے مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ قطر نہ صرف گیس کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، بلکہ امریکہ اور مغرب کی معیشت کے لیے ایک آکسیجن لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن ایک عجیب کشمکش میں ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی کھلی حمایت ہے جسے وہ انکار نہیں کر سکتا، دوسری طرف قطر اور عرب دنیا کو منانے کے لیے وزرائے خارجہ ان کے دوڑ رہے ہیں، بیانات کو نرم کیا جا رہا ہے، پردے کے پیچھے سودے بازی کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن 15 ستمبر کا اجلاس محض عرب یا اسلامی یکجہتی کی علامت نہیں، بلکہ یہ اس بات کی گونج ہے کہ عالمی سیاست میں ایک نیا بلاک بن سکتا ہے، یا یہ ٹیسٹر مار رہی ہے عرب دنیا۔ ماضی میں جب بھی اسلامک بلاک یکجا ہونے کی کوشش ہوئی تو یا تو اندرونی اختلافات انہیں توڑ گئے یا بڑی طاقتوں کی مداخلت انہیں توڑ گئی، لیکن اس بار صورتحال کیا مختلف ہے۔ ترکی، ایران، سعودی عرب، پاکستان، قطر اور کئی دیگر ممالک ایک ساتھ بیٹھنے جا رہے ہیں۔ اگر اس اجلاس کے نتیجے میں کوئی مشترکہ لاہ عمل طے ہو گیا تو یہ مشرق وسطیٰ کو ایک نئے اتحاد میں بدل دے گا۔ امریکہ کے ساتھ روابط بہت سارے ممالک کے ہیں، اسرائیل کے ساتھ گاہے بگاہے ہیں، کچھ ممالک کے ہیں کچھ کے نہیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاک کس حد تک تقسیم ہوتا ہے۔ یہ پورا بلاک جو ہے، یہ قطر پہ حملہ جو ہے، اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل نے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے ایک وقتی فتح حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت میں انہوں نے اپنے ملک کو سفارتی تنہائی میں دھکیل دیا ہے۔ عرب دنیا میں غصہ ہے، اسلامی دنیا میں یکجہتی کی امید ہے، مغربی دنیا اب بھی کھل کے اس کارروائی کو دفاع نہیں کر رہی بلکہ جارحانہ عمل مان رہی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسرائیل کے خلاف بیانیہ دنیا بھر میں مضبوط ہو سکتا ہے، اور امریکہ کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ واشنگٹن برسوں سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ عرب ممالک کے درمیان فاصلے رہے تاکہ اسرائیل محفوظ رہے۔ عرب ممالک کو بیچا جائے ایک دوسرے کا خوف، اور اسی خوف کے تناظر میں اپنا اسلحہ بیچا جائے، لیکن اب وہی واشنگٹن اس صورتحال میں گرفتار ہے جہاں ایک طرف اسے اسرائیل کو خوش رکھنا ہے، دوسری طرف قطر جیسے اہم اتحادی کو بھی۔ اور ٹرمپ کا یہ بیان کہ کارروائی نے جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچایا ہے، یہ دراصل امریکی پالیسی کی شکست کا اعتراف ہے۔ اگر یہ بلاک مضبوط ہوتا ہے تو امریکہ کو اپنی مشرق وسطیٰ حکمت عملی اثر نو ترتیب دینا پڑے گی۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اسلامی دنیا غزہ کے معاملے پہ اکٹھی کیوں نہ ہو سکی، لیکن قطر پہ کیوں ہو گئی؟ اس کا جواب جو ہے یہ معیشت کے اندر چھپا تلخ حقیقت ہے، بیان کرنا پڑتی ہے۔ غزہ کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ عالمی توانائی کا توازن اس سے براہ راست نہیں جڑا۔ قطر کے معاملے میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ قطر کی گیس توانائی کی ترسیل کے راستے اور عالمی سرمایہ کاری کے تانے بانے مغرب سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا یہ حملہ صرف قطر پہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کے اوپر حملہ تصور کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس پہ رد عمل بہت شدید اور وسیع ہے۔ اگر 15 ستمبر کو یہ اجلاس محض قراردادوں سے آگے بڑھ کے عملی اقدامات تجویز کرتا ہے تو دنیا ایک نئے بلاک کو بنتے دیکھے گی جہاں مشرق وسطیٰ اپنے سیاسی اور معاشی طاقت کو عالمی سٹیج پہ منوا سکتا ہے، اور یہ بلاک اخلاقی سے زیادہ معاشی چیلنجز جو ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے بنے گا۔ یہ بلاک اگر چین اور روس کے ساتھ مل گیا تو امریکہ اور یورپ کے لیے سفارتی دباؤ ناقابل برداشت ہو سکتا ہے، اور یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے کہ آج ہی وہ فیصلہ کریں گے اور آج ہی چینج ہو جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کے اشارے دیکھے جائیں گے، ان کو سمجھا جائے گا، ان کے سگنلز جو ہیں وہ ریسیو کر کے اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا کہ آگے سے کس طرح کا ریسپانس دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ منظر ہے جو دنیا کو شاید ہلا دے، شاید واپس پہلی پوزیشن پہ چلے جائے۔ اس حملے نے یہ کیفیت عیاں کر دی ہے کہ اسرائیل کی طاقت کا ڈھانچہ جتنا دکھائی دیتا ہے اتنا مضبوط نہیں ہے۔ وہ اپنی بقا کے لیے امریکہ اور مغرب پہ انحصار کرتا ہے، لیکن اگر اسلامی دنیا ایک صف میں کھڑی ہو گئی تو اسرائیل کا تنہا ہونا یقینی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو بنجامن نیتن یاہو کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے۔ یوں قطر پر حملہ ایک فوجی کارروائی سے بڑھ کے عالمی سیاست کا دھماکہ خیز موڑ بن چکا ہے۔ یہ نہ صرف اسرائیل کو تنہا کر رہا ہے بلکہ امریکہ کو بھی ایک ایسی سفارتی جنگ میں جھونک رہا ہے جس سے نکلنے کے لیے اسے یا تو سخت دباؤ ڈالنا پڑے گا یا پھر اپنے پرانے اتحادوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ 15 ستمبر کا وہ دن ہے جو ثابت کرے گا کہ آیا اسلامی دنیا جو ہے وہ واقعی ایک بلاک بنا سکتی ہے یا پھر ماضی کی طرح یہ ایک عارضی اتحاد ہوگا۔ مگر اتنا طے ہے کہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر کے خود اپنے خلاف ایک ایسا محاذ کھولا ہے جو اس کی سفارتی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ اب اگر مستقبل کے آئینے میں ہم جھانکیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک آئیڈیل سچویشن اگر آپ کے سامنے وضع کروں کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ آئیڈیل سچویشن ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مستقبل طے کرے گا۔ اگر 15 ستمبر کے بعد واقعی ایک نیا اسلامی بلاک وجود میں آیا تو دنیا کی سیاست اور معیشت کس طرح بدلے گی، صرف وہ بتانا ہے۔ سب سے پہلے توانائی۔ قطر، ایران اور سعودی عرب دنیا کے سب سے بڑے گیس اور تیل ذخائر رکھتے ہیں۔ اگر یہ ممالک مل کے فیصلہ کر لیں کہ اپنی توانائی کی پیداوار کو مغرب کے بجائے ایشیا اور افریقہ کو ترجیح دیں گے
تو امریکہ اور یورپ کے صنعتی پہیے ہلنے سے رک جائیں گے. ڈالر کی طاقت جو تیل کے سودوں کے اوپر کھڑی ہے وہ ڈگمگا جائے گی. روس اور چین پہلے ہی متبادل کرنسیز کے اوپر زور دے رہے ہیں. اگر مسلم دنیا بھی اس صف میں کھڑی ہو گئی تو ڈالر کے زوال کی گھنٹی بجے گی. دوسرا پہلو دفاعی. ترکی اور پاکستان دونوں ایٹمی صلاحیت ہیں یا جدید اسلحہ سازی کے حامل ممالک ہیں. ایران کے پاس خطے میں عسکری اثر و رسوخ ہے. اگر ان سب کی عسکری پالیسی کسی ایک چھتری تلے آ گئی تو اسرائیل کی دفاعی برتری آؤٹ. یہ وہی خواب ہے جسے اسرائیل ہمیشہ ڈراؤنے خواب کے طور پہ دیکھتا ہے کہ ایک دن مسلمان ملک اپنی عسکری طاقت کو یکجا کر لیں گے. تیسرا پہلو سیاست کا ہے. مغرب کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ اگر اسلامی بلاک نے اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم سے مشترکہ پالیسی اپنانا شروع کر دی تو وہ قراردادیں جو آج تک اسرائیل کے حق میں یا مسلمانوں کے خلاف جاتی ہیں ان کا رخ پلٹ جائے گا. 50 سے زائد اسلامی ممالک اگر ایک بلاک میں بولنے لگے تو یہ عالمی اداروں کی سیاست کو تہس نہس کر دے گا. چوتھا پہلو معیشت اور ٹیکنالوجی ہے. چین اور روس پہلے ہی امریکہ کے خلاف متبادل بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر مسلم دنیا کے ساتھ وہ دونوں جوڑتے ہیں تو نئی سلک روڈ یعنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو ایک نیا بازو ملے گا. خلیجی سرمایہ، ترکی کی انڈسٹری، پاکستان کی افرادی قوت، ملائیشیا کی ٹیکنالوجی اگر ایک ہی سمت میں بہنے لگے تو مغرب کی اجارہ داری چند ہی برسوں میں ٹوٹے گی. لیکن سب سے بڑا دھماکہ عوامی سطح پہ ہوگا. نئی نسل، خاص طور پہ جن زی، جو ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرتی ہے، وہ اس بلاک کو ایک نئے ورلڈ آرڈر کی علامت کے طور پہ دیکھے گی. سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ اتحاد صرف حکومتوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ عوامی شعور اور احتجاج کے ذریعے مغرب تک اپنی گونج پہنچائے گا. یوں یہ بلاک صرف سیاسی یا عسکری نہیں بلکہ تہذیبی اور فکری بلاک میں بدلے گا. اب ذرا تصور کریں 2026 یا 2027 میں ایک ایسا وقت آئے جب اسلامی بلاک چین اور روس کے ساتھ کھڑا ہو، مغرب توانائی کے بحران میں مبتلا ہو اور اسرائیل ہر طرف سے تنہا ہو. اس وقت عالمی طاقت کا توازن ایسے بدلے جیسے دوسری جنگ عظیم کے بعد بدلا تھا. لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس بار فاتحین کا جھنڈا مغرب نہیں بلکہ مشرق اٹھائے گا. یہی وہ مستقبل ہے جو آج امریکہ کے تھنک ٹینک کو نیند سے جگائے رکھتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر ایک نیا OIC بن گیا اور قابل عمل بنا، قابل وجہ بنا، قابل توڑ بنا مغرب کے، تو یہ وہ موڑ ہوگا جہاں سے مغرب کا زوال اور مشرق کا عروج لکھا جائے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.